السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اسرائیل کے سامنے ایک مسلمان ملک سرنڈر ہو چکا ہے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ یہ بات کریں گے کہ کیا اس وقت امریکہ کے انٹیلیجنس نے کیا رپورٹ دیا ایران کے بارے میں، اس پر بھی بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ بات کریں گے اس وقت پاکستان میں جو پولیٹیکل سینیریو ہے اور CCD کے حوالے سے جو خبریں آئی ہیں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس وقت سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں یہ جو یادداشت ہے، MOU ہے، 60 روز جنگ بندی اور مذاکراتی مدت قائم کرنا، جس کے دوران ایران اس بات پر متفق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جوہری پروگرام کے موجودہ حالت میں اس کو برقرار رکھے گا اور دوبارہ اس بات کی توثیق کرتے کہ وہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ دونوں فریقین ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے مستقبل اور کسی بھی آئندہ افزودگی کی سرگرمیوں پر حتمی جوہری معاہدے کے حصے کے طور پر مذاکرات کریں گے۔ بات چیت جاری رہنے کے دوران امریکہ اس بات پر متفق ہے کہ وہ نئی پابندیاں عائد نہیں کرے گا اور نہ ہی اضافی فوجی دستے تعینات کرے، جبکہ ایران سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنے ہرمز کے ذریعے تجارتی جہاز رانی کو 60 دن تک محفوظ طریقے سے جاری رکھنے میں سہولت کاری فراہم کریں۔ ایک طرف تو یہ MOU جو ہے آپ کے سامنے میں نے رکھا، لیکن میں اس پہ ایک اور چیز رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے، یا ایک طرف تو یہ خبر بھی آئی کہ ایران ہیز ایگریڈ ٹو نیور ہیو اے نیوکلیئر ویپن، آلسو دا اسٹوری دیٹ دا US از پیئنگ ایران $300 million۔ دس از اے فیک نیوز پٹ دا یہ ڈیموکریٹس پر انہوں نے الزام لگایا ہے، کیونکہ اس وقت خبر چل رہی ہے امریکہ کے بڑے بڑے اخبار میں کہ $300 بلین ایران کو امریکہ دے گا۔ اب ایسے میں ڈونلڈ ٹرمپ کو بڑا غصہ آیا ہے کہ بھائی صاحب ایسا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اس میں تضاد ہے۔ اب تضاد آپ کو کیسے ہیں وہ ذرا ضروری ہے، لیکن میں پہلے آپ کے سامنے جوہن ریفلی کی خبر رکھ دیتا ہوں کہ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق ایران ممکنہ طور پر ان جوہری رعایتوں پر آمادہ نہیں ہوگا جو کسی حد میں معاہدے کے لیے درکار ہے۔ پیٹ ہیگزٹ نے بھی اس معاہدے کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا۔ دوسرے نے JD وینس، اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کوشنر اس معاہدے کی حمایت کی ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں نا کہ امریکہ کے اندر اختلافات ڈیفرنٹ ہیں۔ انٹیلیجنس ایک رپورٹ دے رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ایک جگہ کھڑے، JD وینس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے جو چیز رکھ رہا ہوں اس کا مقصد یہ کہ $300 بلین کا جو معاملہ ہے اس پہ JD وینس نے کہا ہے کہ بھائی صاحب اگر ایران اس سارے معاملات پر عمل کرتا ہے تو پیسے ان کو ملیں گے۔ اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں دونوں بیان، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے یہ فیک نیوز ہے، جبکہ JD وینس جو ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے۔ میں نے MOU شروعات میں اس لیے پڑھا کہ اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو پتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا شو بھی کرنا چاہتے ہیں کہ باراک اوباما سے زیادہ اچھی ڈیل میں نے کی ہے کوئی پیسہ دے کے، لیکن یہاں پر تو پیسے وہ دے رہا ہے، اس کا اپنا نائب صدر یہ کلیم کر رہا ہے۔ ایسے میں آپ کے سامنے جو اور چیز رکھ رہا ہوں کہ یہ جو میرے سامنے معاملہ ہے کہ یہ معاہدہ ریاستہائے متحدہ امریکہ نے کیا ہے، امریکہ کے صدر نے کیا ہے، اور یقیناً کہ وہ نگرانی اور جوہری پروگرام کے خاتمے دونوں حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے یہ کہا یہ ان کا فیصلہ ہے، میں دوبارہ کہتا ہوں یہ ان کا فیصلہ اور اس کی قیادت کرنا ہے۔ یقیناً میں نے مختلف گفتگو میں اپنی آراء کا اظہار کیا۔ یہ JD وینس جو ہے یہ اس کا بیان ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، تو میں کہتا ہوں ایز اٹ از اس کا آپ کے سامنے وہ رکھوں۔ پھر JD وینس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایران سے ڈیل کرنے اور ان سے بات چیت کرنے کے لیے ہمیں کسی کی سالس کی ضرورت نہیں ہے، یعنی خود ایران سے ڈائریکٹ ہم بات کریں، اس کے لیے کسی تیسرے ملک کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ پاکستان نے پھر کیا کیا، ہم بیچنے کے لیے گئے تھے، بھائی صاحب ہمارا اتنا پیسہ لگا، ہم نے پورے پاکستان کو بند کیا، ہم نے یہاں پہ ڈھمکے کی تال پر جو ہے وہ ہم نے رقص بھی کیا، خوشی منائی جا رہی ہے ہمارے میڈیا میں، تو بھائی صاحب ہم پکڑے نہیں جا رہے، اور یہ صدر صاحب نائب صدر کہہ رہے ہیں کہ کسی اور ملک کا کوئی رول ہی نہیں ہے، یعنی کوئی رول نہیں ہے ہمارا۔ یعنی ابھی تک تو آپ ہم سے چھتر چھایا میں ہم سے پناہ لے رہے تھے کہ پاکستان کچھ کرو، ڈونلڈ ٹرمپ منتے شنتے کر رہا تھا، اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں امریکہ کی یہی پالیسی ہے کہ یوز کرو، ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دو۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ایران کے ساتھ ڈائریکٹ ہیں، اگر آپ ڈائریکٹ تھے تو پہلے ہی بات کر لیتے نا، کیونکہ شہباز شریف کو ڈالا، فیلڈ مارشل کو اپنے بیچ میں ڈالا، ہم کیوں اتنا سب کچھ کر رہے تھے، آپ کے پیغامات جو اوپر نیچے لے کے جا رہے تھے، بھائی صاحب تھوڑا سا نا خیال تو رکھیں، اتنا جلدی احسانات کو تو مت بھولیے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو خبر ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی صاحب صومالیہ لینڈ جو ہے، یعنی صومالیہ کی میں بات کروں، ایک مسلمان ملک ہے، ذرا اگر آپ ویڈیو میں دیکھیں تو اس
شخص کے پیچھے جو صومالیہ کا ہیڈ ہے اس کے پیچھے کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، ساتھ میں نیتن بھی کھڑا ہے۔ اب یہ صومالیہ لینڈ جو ہے اس نے سرنڈر کر دیا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں، اور نیتن کہتے ہیں کہ صومالیہ کی نقش و قدم پر جو ہے وہ یعنی دوسرے مسلمان ممالک کو بھی چلنا چاہیے، کیونکہ ہم جو ہے پرامن لوگ ہیں، خوشحالی کو ترقی دیں گے، پیسے کو ترقی دی، یعنی یہ معاملات انہوں نے یہ بکواس کی ہے، ڈسکشن کی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا ہے اور نیتن نے یہ بھی کہا ہے کہ اس معاہدے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم ایک خود مختار ریاست ہیں، ہم اپنے فیصلے کو خود کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک چیز ایڈ کروں گا کہ بھائی صاحب کاش کہ امریکہ تھوڑا سا اسپیس دے دے ان کو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ ان کی چھترول ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی ہے۔ امریکہ کے لیے افسوسناک خبر ہے، امریکہ کا فخر B-52 طیارہ، بمبار طیارہ جو ہے وہ ایندھن بھرے بغیر تقریباً 12,900 کلومیٹر سفر کر سکتا ہے۔ یعنی میں اگر اس کے سامنے بات رکھوں، یہ طیارہ ایٹم بم سمیت متعدد تباہ کن ہتھیاروں سے لیس ہوتا ہے، آج بھی اپنی نوعیت کا یہ منفرد طیارہ کہلاتا ہے، اور 1952 سے اب تک امریکی فوج کا یہ فخر رہا ہے، اہم ترین اثاثہ رہا ہے۔ لیکن اگر آپ نے دیکھا ہے کہ آج یہ جس طریقے سے گرا ہے اور اس میں 8 فوجیوں کی حوالے سے خبر آ رہی کہ وہ بھی ان کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، ذرا سن لیجیے گا۔ اگر عوام ساتھ نہ دیں، حضرت ابراہیم موجود ہوتے ہیں، حکومت نمرود کی ہوتی ہے۔ عوام ساتھ نہ دیں، حضرت موسیٰ موجود ہوتے ہیں، حکومت فرعون کی ہوتی ہے۔ عوام ساتھ نہ دیں، امام حسین کا گلا کاٹ کے نیزے پہ بلند ہوتا ہے، ان کی رسول پاک کی بیٹیاں نواسیاں قیدی ہوتی ہیں، اور حکومت کس کی ہوتی ہے؟ یزید کی، ظالم کی۔ اب عوام خود سوچ لیں، ہم سب خود سوچ لیں، ہم سارے، کیا ہم نے اس فرعونی نمرودی اور یزیدی نظام کے سائے تلے زندگی گزارنی ہے؟ آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، وہ کہتے ہیں کہ اگر عوام ساتھ نہ دے تو حکومت نمرود کی ہوتی ہے، اگر عوام ساتھ نہ دے تو حکومت فرعون کی ہوتی ہے، اگر عوام ساتھ نہ دے تو حکومت یزید کی ہوتی ہے، اور عوام فیصلہ کرے کہ انہوں نے نارو فرعونی یعنی نمرودی، فرعونی اور یزیدی حکومت میں رہنا ہے یا ان کے ظالم حکومت گرانی ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ بھئی سب ملک میں عدالتیں نہیں ہیں، نظام نہیں ہے، سسٹم ٹھپ ہو چکا ہے، تباہی بربادی ہو چکی ہے، تو ایسے میں آپ کو نکلنا ہوگا، عوام کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا اس ملک میں جس طریقے سے اس نظام کو درہم برہم کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ فوجی وردی اس لیے پہنتے ہیں کہ جب جنگ کا وقت آئے تو میں جنگ لڑوں۔ اپنے گھر کا یہ حال ہے کہ ہارٹ اسٹیٹ کہ کوئی سر اٹھائے اسے فنا کر دو۔ کشمیریوں کے مطالبات سے ایک پوائنٹ بتایا جائے کہ جس پر ان سے بات نہیں کی جا سکتی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا آپ اس کو سن بھی رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب اسپیکر، آج قبائل سے کہا جا رہا ہے کہ آج قوموں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم لشکر بناؤ، تم نکلو، تم لڑو، میرا پشتون ہو یا بلوچ، وہ مقامی ہے، اگر وہ مقامی لوگوں کے ساتھ جنگ لڑے گا تو ان کی دشمنی نسلوں تک جائے گی، یہ قوم کی ذمہ داری ہے۔ یعنی انہوں نے سوالیہ کوشچن مارک کیا، یا پھر آپ کہیں کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کو فوجی تربیت دیں گے تاکہ وہ جہاد کے جذبے سے سرشار ہو اور اس کے لڑنے کی صلاحیت بھی یعنی اس کے اندر ہو۔ ہم نے تو پاکستان میں کسی کو چھوٹا سا پسٹول رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، مجھ پہ بہت سارا حملے ہوئے لیکن ہمیں اجازت تک نہیں دی گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب میں عمران خان کا سب سے بڑا ناقد ہوں، لیکن اس کو جیل سے نکال دو، اس کو نکال دو جیل سے، اس کے ساتھ بات کرو، آپ کا سسٹم نہیں چل رہا ہے، صورتحال آپ کی گھمبیر ہے، آپ کیسے ملک کو چلائیں گے؟ اس طرح جو ہے اس نے کہا کہ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے تو پھر وائی ناٹ افغانستان؟ وہ کہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ بات کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ دہشت گردوں کے مراکز افغانستان میں ہے تو وہاں پر بمباری کی جا رہی ہے، تو کیا اس سے پاکستان کے اندر مسلح گروہ کے خلاف کارروائی میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ آپ تو وہاں پہ مار رہے ہیں افغانستان میں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مار رہے ہیں، لیکن کیا وہاں پر کوئی کمی ہوئی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ مولانا صاحب لکھتے ہیں کہ ذرا اپنی حکمت عملی پر سوچ لیجئے گا، فکر کر لیجئے گا کہ آپ نے کیا پایا، کیا کھویا۔ افغانستان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کو ایک مستحکم ہمسائے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں کچھ نہیں ملتا، 78 سال کے بعد ہم افغانستان کو تانا دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سب سے پہلا ووٹ افغانستان نے دیا تھا۔
وہ ظاہر شاہ کی حکومت تھی. افغانستان ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھا, اس میں کوئی شک نہیں. یہاں کی قوم پرستوں اور افغانستان کی حکومت کا موقف ایک تھا. آپ اس کا تانا تو افغانستان کو دیتے ہیں, آج کی حکومت کو, لیکن کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ سن 1965 میں جب ہندوستان نے آپ پر جنگ مسلط کی اور آپ کی مشرقی سرحد پر جنگ ہو رہی تھی, تو اسی افغانستان نے آپ کو پیغام بھیجا کہ اپنی مشرقی سرحد کو بے فکر ہو جائیں, بھول جائیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ نے ظاہر شاہ نادر شاہ کے زمانے کی تانے دیتے ہیں. کیا 1971 میں جب بنگال میں پھنس گئے تھے, لڑائی ہو رہی تھی ہندوستان کے ساتھ, کیا اس وقت افغانستان کی حکومت نے آپ کو پیغام نہیں بھیجا تھا کہ اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں تو ہماری مغربی سرحدیں آپ بھول جائیں, آپ ریلیکس رہیں, آپ اپنا کام کریں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. جہاں پر کشمیریوں کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا, وہاں آج باغیانہ تقریریں ہو رہی ہیں, لوگ اسی میں شامل ہو رہے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ کشمیر کی ماؤں بہنوں کی ناموس پر صرف سیاست آپ سب نے کی ہے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک طرف تو یہ بیان دیا, پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو صورتحال ہے اس میں ہم سب کو بیٹھنا ہوگا, بات چیت سے ہی ہم حل نکال سکتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی تقریر میں یہ شعر بھی کہا کہ محبت گولیوں سے بو رہے ہو, محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, کما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. چکوال کے معاملے پر تھوڑی سی بات کرنا ضروری ہے دوستو, لیکن سب سے پہلے مریم نواز کا یہ بیان سن لیجیے گا, پھر بات کرتے ہیں. سی سی ڈی کو شاباش دینا چاہتی ہوں کہ آج جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو بہت سارے جو ڈسٹرکٹس ہیں وہ ایسے ہیں جہاں پہ پنجاب میں اس وقت زیرو کرائم ہے ماشاءاللہ. مریم نواز جو کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ مجھے آپ پہ فخر ہے. اچھا, پنجاب میں یہ کہتی ہے کہ سی سی ڈی کے آنے کے بعد کرائم ریٹ کم ہوا ہے. آپ ذرا دیکھیں نا, ایک تو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بھائی صاحب مختلف تھانوں کو ہدایت ہے کہ بھائی صاحب آپ نے بہت ساری چیزیں میڈیا میں پبلش ہی نہیں کرنی, بتانی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں رپورٹ نہیں کرنی ہے. اس قسم کی اطلاعات ہیں دوست. دوسری جانب سی سی ڈی نے جو ظلم بربریت کی ہے نا, اس کی مثال نہیں ملتی. یہ بچی اگر یہ آسٹریلیا کی نہ ہوتی اور اس پہ آسٹریلیا کی کہ مین اسٹریم میڈیا نہ بولتا تو ہمارا میڈیا تو خاموش ہے. ثانیہ سائیوال ہوا, عمران خان کو مجھے یاد ہے, میں رپورٹر تھا اس وقت, عمران خان نے اس فیملی کو بولا, اس کے باپ کو بولا, اس سے ملا اور اس کے خلاف انکوائری ہوئی, لیکن اس وقت جو مین اسٹریم میڈیا نے چیزیں اٹھا کر رکھی تھی اس وقت چکوال کے معاملے پر بالکل خاموش ہے. ایسی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پر ہنس رہی ہے. مریم نواز کی ہیڈ لائن بن رہی ہیں کہ اس کی جو بنائی فورس ہے, سی سی ڈیز کو جو طاقت تقویت بخشی ہے, یہ جس طریقے سے اس کے منہ کو خون لگا ہے, جس طریقے سے یہ عام معصوم لوگوں کا قتل عام کر رہی ہے, یہ ظلم ہے, یہ سراسر زیادتی ہے. 900 سے زائد مبینہ طور پر آپ لوگوں نے لوگوں کو مارا, آپ نے ایسے لوگوں کو قتل کیا, بہت سارے معصوم لوگ تھے اس میں. میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں بھی شفاف انکوائری, جو عدالت اگر آپ کی مضبوط ہوتی تو اس قسم کی فورس بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ لوگوں میں خوف پھیلانے کے لیے, لوگوں میں نیفے میں ڈال کے لوگوں کو جو ہے نامرد بنانے کے لیے آپ نے یہ فورس بنائی ہے. اب آپ چکوال کا معاملہ دیکھیں. اب چکوال کے معاملے پر ایک طرف تو آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی صاحب مجھے اس کی رپورٹ چاہیے, مجھے آزاد انکوائری. اچھا, پھر میں دیکھ رہا تھا پریس کانفرنس یہ کر رہے ہیں بھائی صاحب, پریس کانفرنس جو ہو رہی ہے, اور یہ جو بھائی صاحب ہیں یہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے کہ وہی سٹوری سی سی ڈی کی جانب سے بتائی گئی کہ بھائی صاحب ہمیں نہیں پتا تھا, ہمارے آفیسر نے جو کیا مسٹیکلی سارا کچھ ہوا. بھائی صاحب آپ کا تھانہ ہے, وہاں پر چور آتے ہیں, ڈاکو آتے ہیں, آپ کا سی سی ٹی وی کیمرہ کدھر ہے؟ اور آپ کے علاقے میں, آپ کے قریب کے علاقے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب ہمارے آفیسر کو نہیں پتا تھا اور آپ نے گولیاں مار دی. اب اس پر کیا ہوا ہے, یہ اس کے والد صاحب کا جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں, یہ پریس کانفرنس جو اس نے کی ہے سی سی ڈی کے افسران نے, کہتے ہیں چکوال میں ڈاکو نے ایک فیملی کو یرغمال بنا رکھا تھا. سی سی ڈی وہاں پہ پہنچی تو پہلا فائر ڈاکو کی طرف سے کیا گیا. اسی دوران متاثرہ خاندان کی گاڑی دوسری طرف گئی تو سی سی ڈی نے سمجھا کہ ڈاکو کاڑو لے گئے, ماشاء اللہ, تو فائر کر دی. ان سے غلطی ہوئی ہے. یہ مسٹیکلی آئیڈینٹی کا کیس ہے بھائی, بچی جان سے گئی ہے. جس آفیسر نے کیا ہے بھائی, وہ جو ابھی ان کے والد صاحب ہیں, وہ جو دادا جی ہیں, وہ کہتے ہیں اس کو گولی مار دیں, ٹھوک دینا چاہیے. آپ تو لوگوں کے نیفوں میں بندوق چلا لیتے ہو, تو کیا آپ غلطی کرو گے تو آپ بچ جاؤ گے؟ اب آپ پورا کیس اگر آپ دیکھیں, سی سی ڈی جو ہے اپنے افسران کو, اپنے اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کرے. ایک طرف آسٹریلیا وزیر اعظم کہتا ہے کہ بھائی صاحب یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے, ہمیں رپورٹ چاہیے. دوسری جانب چکوال جو بچی کا والد ہے
وہ کہتا ہے مجھے تفتیش پر عدم اعتماد ہے، پولیس سی سی ڈی اہلکاروں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، فائرنگ پہلے سے سی سی ڈی اہلکاروں نے کی ہے، 2 موٹر سائیکلوں پر 4 اہلکار گاڑی کا پیچھا کرتے رہے، فائرنگ کی، اگر میں گاڑی نہ بھگاتا، یہاں پہ سن لیجئے گا ناظرین، اگر میں گاڑی نہ بھگاتا تو کیا ہوتا، وہ میری پوری فیملی کو قتل کر دیتے۔ وفاق یا پنجاب حکومت میں کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، یہ آسٹریلیا ایمبیسی جو ہے وہ ہم سے رابطے میں ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں، اگر ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کوئی منسٹر، کوئی بندہ، کسی نے اس چیز کی مذمت تک نہیں کی ہے کہ آپ نے ایک معصوم بچی کو ہے قتل کر دیا اور بے گناہ قتل کر دیا۔ دوستو، اس وقت میں اگر بات کروں پاکستان کی جو صورتحال ہے، جس طرح آپ نے دیکھا کہ پیس انڈیکس میں ہم کہاں کھڑے ہیں، نہ ہمارے گھروں میں بچے محفوظ ہیں، نہ خواتین محفوظ ہیں، جو صورتحال آپ کے سامنے، خاص کر صحافیوں کے اوپر، ایک طرف تو خبر ہم دیتے ہیں، جب خبر دیتے ہیں تو پی کا جیسا ناگ ہمارے اوپر بٹھایا ہوا ہے جو کسی بھی وقت ہمیں ڈس سکتا ہے، وہاں سے بچتے ہیں تو کوئی وڈیرے، کوئی جاگیردار، کوئی سیاستدان جو ہے جس کا جتنا اثر رسوخ ہو تو وہ بھی ہمیں ڈسنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ صحافت ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے، یا تو آپ وہ صحافت کریں کہ بھئی سب اچھا ہے، سب ٹھیک ہے، سارے حالات بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو مراد بھی اچھے ملیں گے، آپ کو نوکری بھی اچھی ملے گی، آپ کی واہ واہ بھی ہوگی، آپ کو بڑے بڑے ایوارڈ سے بھی نوازا جائے گا۔ لیکن جب آپ خبر دیتے ہیں، ایک صحافت کرتے ہیں، آئینہ دکھاتے ہیں سوسائٹی کو، اس معاشرے کو، تب پھر بہت لوگ برا مان جاتے ہیں۔ اب میں جو بات کروں ایک ایسی شخصیت کی جو صحافی ہے، میرپور خاص کا ہے، بار بار اس کے لیے مختلف اکاؤنٹس پہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی بات کرتی، جو آزادی اظہار رائے کی بات کرتی، ان سب چیزوں پہ وہ کہتی ہیں ہم یقین کرتے ہیں، لیکن یقین مانے پیپلز پارٹی جو سندھ میں اس وقت صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب فلک شیر بیچارہ بے بس ہے، مجبور ہے، اس نے خبر دی ہے، اس کے پاس تمام تر ایویڈنس موجود ہیں، اس کے ساتھ کیا کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ ذرا فلک شیر بھائی جو ہیں اس کی ویڈیو دیکھ لیجئے گا، پھر بات کرتے ہیں۔ ہرمیت سنگھ صاحب، میرا نام فلک شیر ہے، میں میرپور خاص کا رہائشی ہوں، شعبہ صحافت سے میرا تعلق ہے۔ 14 اور 15 مارچ کی درمیانی شب میرا بیٹا اور میری ساس سفر کر رہے تھے فیصل آباد کے لیے، نواب شاہپور کے نزدیک پولیس کی گاڑیوں نے اور پولیس کی وردی میں ملبوس لوگوں نے میرے بچے کو اور میری ساس کو زبردستی اتارا اور لاپتہ کر دیا۔ 90 دن سے زائد، یعنی کہ 3 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، وہ تاحال لاپتہ ہیں۔ مجھے اور میری فیملی کو ظاہر سی بات ہے بہت ہی شدید اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس وقت جو ہے صورتحال یہ ہے کہ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، عدالتوں میں، تمام متعلقہ فورم پہ، سب جگہ یعنی کہ ہم نے جو ہے وہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے، لیکن کہیں سے بھی جو ہے ابھی تک میرے بچے کو بازیاب کرانے کی یا ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ واضح طور پہ نظر نہیں آ رہی۔ میری تمام متعلقہ اداروں سے اور تمام اپنی صحافتی تنظیموں اور سب لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میرے اس مسئلے کو جو ہے وہ فوراً جو ہے اس کا نوٹس بھی دیں اور اس کی آواز کو جو ہے میری آواز بنے، کیونکہ میرا بچہ جو ہے 90 دنوں سے زائد ہو گیا ہے۔ میرا معصوم کمسن بیٹا کیڈٹ اسکول کا طالب علم ہے جو ابھی تک لاپتہ ہے، اور ساتھ میں میری پوری ساس جو انتہائی یعنی کہ بیمار ہے وہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ لاپتہ کی گئی ہے۔ اور اس بدترین انتقامی کارروائی کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ میں نے ایک وہاں کی انتہائی بااثر حکیمی فیملی ہے جس کے خلاف میں نے رپورٹنگ کی، شواہد کے ساتھ، حقائق کے ساتھ ان کو بے نقاب کیا، ان کے ساتھ دیگر جو بااثر شخصیات تھیں ان کو بھی بے نقاب کیا۔ انہوں نے مل کر جو ہے افسران سے مل کر میرے خلاف یہ بدترین اور ظالمانہ انتقامی کارروائی کرائی ہے۔ میں تمام اداروں سے اور اپنے تمام صحافی بھائیوں سے سب سے بار بار یہ درخواست کر رہا ہوں کہ خدایا میرے ساتھ جو ہے میری آواز بنے اور اس کا فوری اس ظالمانہ جو ہے عمل کا فوری نوٹس لیں۔ یہ ویڈیوز آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ وہ ہر ایک در کھٹکھٹا رہا ہے، ہر ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، وہ ایک تکلیف میں ہے۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں تمام تر صحافی دوستوں سے بھی میں گزارش کروں گا، تمام تر انسانی حقوق MNC انٹرنیشنل سے میں بات کروں گا، میں دنیا کے صحافتی دنیا کی جو تنظیم ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا رہا ان صحافیوں کو جینے دو۔ اب اس بچے کا کیا تعلق ہے اس پورے کیس سے؟ اس بزرگ خاتون کا کیا تعلق ہے اس کیس سے؟ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا، وہ بار بار اس ویڈیو کو دیکھ کے رو رہا ہے۔ آپ ذرا مجھے بتائیں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ اگر آپ کی اولاد ہے اور اس کو ہلکا بخار بھی ہوتا ہے تب آپ کس تکلیف میں آپ مبتلا ہوتے ہیں۔ فلک شیر کا لخت جگر اس سے چھین لیا گیا ہے، اور وہ کسی اور نے نہیں چھینا، سندھ کی پولیس نے چھینا ہے اس سے۔ سندھ کی پولیس نے، جو لوگوں کے تحفظ کے لیے، جو عوام کی محافظ ہے، جو عوام کے ٹیکس سے اس لیے تنخواہ لیتی ہے کہ وہ حفاظت دے گی، لیکن وہ اغوا کار بن چکے ہیں۔
میں تمام تر صحافیوں سے گزارش کروں گا، میں پاکستان پیپلز پارٹی سے بار بار ان کو ٹویٹ پہ کوشش کرتا ہوں کہ بھائی خدا را آپ کے بچے ہوں گے، آپ کی بھی اولادیں ہوں گی، بھائی صاحب کیس کو پرکھ لیجئے گا، اگر فلک شیر صاحب نے کوئی کیس غلط کیجئے گا تو آپ کے پاس ایک ناگ آپ نے بٹھایا ہوا ہے، وہ ہے پیکا کا، لگا دیجئے گا، ٹھوک دیجئے گا اس کو، لیکن اس کا بیٹے کا کیا قصور ہے؟ معصوم بچہ آپ نے کڈنیپ کر دیا ہے، معصوم بچہ، وہ بزرگ خاتون کا اس کیس سے کیا لینا دینا ہے؟ خدا را ہوش کے ناخن لے، یہ ساری عمر آپ کو جو طاقتور حلقوں کی جو سپورٹ حاصل ہوتی ہے ساری عمر نہیں ہوگی، ایک دن آپ نے عوام کے پاس جانا ہوگا، ایک دن یہ صحافت جو ہے نا، یہ جو گلا آپ لوگوں نے مل کر گھونٹا ہے اس کا، ایک دن یہ صحافت آزاد ہوگی، تب پھر آپ کا گریبان ہوگا اور یقیناً پھر آپ کٹہرے میں ہوں گے۔ میں آپ سے ابھی بھی گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را اس معصوم بچے پر رحم کھائے، اس بزرگ پر رحم کھائے، وہ جو بزرگ خاتون ہے، یہ جو فلک بھائی ہیں، اس کے بچوں پر رحم کھائے، اس کی بیگم پر رحم کھائے۔ آپ کے بھی اپنے بھی بچے ہوں گے، اور میں تمام تر صحافیوں سے گزارش کروں گا خدا را اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا جتنا بھی آپ سے ہو سکے۔ وہ ایک باپ ہے، اس کی بیگم تڑپ رہی ہے اپنے بچے کی جدائی پہ، اس کی وہ ساس، بزرگ ساس، اس کا کیا لینا دینا اس کیس سے؟ بہرحال ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں، اس ملک میں نہ عدالتوں کا نظام درست ہے، نہ کوئی اور سسٹم ہے، ہم جائیں کون سا دروازہ انصاف کے لیے کھٹکھٹائیں؟